بات چیت کا ہنر، دی آرٹ آف کنورسیشن، یعنی گفتگو کا فن، صرف اس بات پر منحصر نہیں کہ صحیح موقع پر صحیح بات کی جائے، بلکہ اس بات پر بھی ہے کہ کہیں غلطی سے کوئی غلط بات منہ سے نہ نکل جائے۔ کس وقت کیا بات کرنا چاہیے، کس قسم کی بات کرنا چاہیے، اس کے لیے پہلے تو دیکھنا پڑے گا کہ تعلق یا دوستی کس مرحلے یا کس درجے میں ہے۔ دوسرے یہ کہ بات چیت کا پس منظر اور ماحول کیا ہے، اور تیسرے یہ کہ مخاطب کا کیا رویہ ہے یا وہ آپ کے ساتھ کس طرح سے پیش آ رہا ہے۔ آج دیکھیں گے کہ بات چیت کے کتنے مراحل یا لیولز ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ڈاکٹر فیصل جیلانی۔ سوال یہ تھا کہ بات چیت کے کتنے مراحل یا لیولز ہوتے ہیں۔ بات چیت کے عام طور پر 4 مراحل یا لیولز بتائے جاتے ہیں۔ اس میں پہلا مرحلہ ہے شناخت کا یا شناسائی کا۔ اس دوران سلام دعا اور تعارف کے ساتھ ساتھ رسمی جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، کچھ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، مثلا موسم پر، ماحول پر، کھیل کود پر، یا ہابیز یا ٹی وی شوز یا موویز وغیرہ پر۔ یہ وہ درجہ ہے جب ایصالی اور موصولی دونوں ایک دوسرے کو تول رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس درجے میں پتہ چل جاتا ہے کہ بات چیت یا جان پہچان آگے بڑھے گی یا نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 2 اشخاص ایک دوسرے کو تولنے میں صرف 11 سیکنڈ لیتے ہیں۔ ویسے فیصلہ تو پہلی نظر میں ہی ہو جاتا ہے، لیکن 11 سیکنڈ نہایت اہم اور فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شناختی مرحلہ 11 سیکنڈ کا ہوتا ہے۔ آپ کو 11 سیکنڈ ملتے ہیں اپنا تاثر بنانے میں، اپنا امپریشن بنانے میں۔ یہ امپریشن یا تو مثبت بنے گا یا منفی۔ اسی لیے پچھلے ویلاگ میں گفتگو کی تیاری اور مقصد پر بات کی گئی تھی۔ جب آپ اپنا شناختی مرحلہ صحیح طور پر سے گزر جاتے ہیں، صحیح طور پر طے کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد دوسرے مرحلے کی باری آتی ہے۔ یہ مرحلہ ہے واقفیت کا۔ اس مرحلے میں آپ اپنے پیشے یا کاروبار وغیرہ کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، اپنے گھر، شہر، تعلیم اور بچوں وغیرہ، پسندیدہ چیزوں وغیرہ کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں۔ یہاں ایک دوسرے کو بہتر طور پر جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہ جاننا ہے کہ ایک دوسرے میں کیا مماثلت ہے، کون سی چیزیں ایک دوسرے میں کامن ہیں، سملر ہیں۔ واقفیت کا مرحلہ صحیح طور سے گزرنے کے بعد باری آتی ہے تیسرے، یعنی خیالات و نظریات کے مرحلے کی۔ اس مرحلے میں مختلف موضوعات پر بات چیت ہوتی ہے، سیاست پر، حالات حاضرہ پر، مذہب پر، سائنسی موضوعات پر، کسی کتاب یا شعر و شاعری وغیرہ پر۔ اس مرحلے تک آنے کے لیے پہلے 2 مرحلوں سے گزرنا بہت ضروری ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک ہم آہنگی اور دوسری اعتماد، اور یہ اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہیں جب پہلے 2 مراحل آسانی سے طے پا جائیں۔ شناختی مرحلے سے ہم آہنگی شروع ہوتی ہے، جبکہ واقفیتی مرحلے سے اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ ریپور یا کہتے ہیں ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے، یا ٹرسٹ بلڈنگ ہوتی ہے۔ خیالات و تصورات کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ بات چیت بحث و تکرار میں نہ بدلنے پائے، چونکہ کچھ موضوعات نہایت اختلافی نوعیت کے ہوتے ہیں، خاص طور پر سیاسی اور مذہبی۔ ایسے موضوعات پر نہایت دیکھ بھال کر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ان پر بات کرنے کے لیے اگر کرنا ہی ہے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو تعلق بنا ہے، کیا اس میں اتنی ہم آہنگی اور اعتماد کی فضا پیدا ہو چکی ہے کہ اس قسم کے موضوعات پر بات ہو سکے۔ اگر ان پر بات کرنا ہو بھی تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی گفتگو کو ایک حد کے اندر، ایک لمٹ تک محدود رکھیں، اور کوشش کریں کہ کوئی بدمزگی پیدا نہ ہونے پائے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کے اور مخاطب کے خیالات بالکل مختلف ہیں، تو بہتر ہے کہ موضوع کو شائستگی کے ساتھ بدل کر کسی اور موضوع پر بات کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ آتا ہے جذبات و احساسات کا مرحلہ۔ کسی چیز کے بارے میں اپنے جذبات و احساسات کے اظہار کرنے کا۔ یہ مرحلہ کتنی ملاقاتوں کے بعد آتا ہے، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔
بعض لوگ تو پہلی ہی ملاقات میں، بعض 2-3 ملاقاتوں میں اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ ہر قسم کی گفتگو کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ کئی ملاقاتوں کے بعد بھی اس درجے تک نہیں پہنچ پاتے۔ ان تمام باتوں کا انحصار ہم آہنگی اور ہم خیالی اور اعتماد پر ہے۔ جتنی زیادہ اور جتنی جلدی ہم آہنگی یا ہم خیالی اور اعتماد پیدا ہوگا، اتنی ہی جلدی آپ چوتھے مرحلے پر پہنچ سکتے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں کسی بات کی خوشی، مسرت، چاہت، کسی صدمے یا غم و غصے وغیرہ کے بارے میں اظہار کیا جاتا ہے۔ نجی زندگی کے بارے میں بات چیت کی جاتی ہے، اور عمر کے لحاظ سے آ، اپنے بچپن، لڑکپن یا جوانی کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں تعلقات ایک بہترین دوستی میں بدل جاتے ہیں۔ یہاں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہر شخص اپنی نجی زندگی کے بارے میں ایک محتاط رویہ رکھتا ہے۔ ہر شخص کی کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں، کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں۔ آپ کی اپنی ایک حد ہوگی اور دوسرے کی اپنی۔ کچھ لوگ اپنی نجی زندگی کے بارے میں بات کرنا بالکل پسند نہیں کرتے، اور کچھ اپنی زندگی کو کھلی کتاب کی طرح بیان کر دیتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ پہلے اس بات کی تسلی کر لی جائے، یعنی ٹیسٹ کر لیا جائے کہ اگلا شخص اس مرحلے کے لیے یا اس مرحلے کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں۔ یہ تو ہوئے 4 مراحل، لیکن ایک اور مرحلہ بھی ہے جو سب سے اہم ہے۔ گو کہ وہ مرحلہ گفتگو میں شامل نہیں، لیکن مرحلہ ضرور ہے۔ وہ مرحلہ ہے سننے کا۔ ڈیل کارنیگی کی کتاب ہے ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل، جس میں اس کا کہنا ہے کہ بہترین گفتگو سننا ہے۔ مطلب یہ کہ بات کم کریں اور سنیں زیادہ۔ یاد رکھیں، بہترین تعلقات گفتگو سے کم اور سننے سے زیادہ بنتے ہیں۔ اگلے ویلاگ میں اس موضوع پر مزید کچھ بات کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔